مفتی سعید احمد پالمپوری ناظم تعلیمات وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ہندوستان کے علماء جمع ہو گئے، سب نے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا آپ کو بننا ہے، جیسے مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ الحدیث اللہ کو پیار اس نے وصیت کی، ہم سب کی تمنا یہی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی فرمانے لگے کہ آپ کا مجھ پر اعتماد ہے؟ کہاں؟ کہا حسین احمد مدنی کا بیٹا ہوں۔ ہاں، امام مالک اللہ کا لاڈلا تو تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا رہتی تھی کہ اللہ مجھے اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، تاکہ مسجد نبوی میں خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھاؤں۔ تو ایک دو دن ذہن میں آیا کہ یا اللہ، کوئی کیسے پتہ چلے گا مجھے باقی میں کتنے سال زندہ ہوں؟ پتہ چل جاتا۔ یا اللہ، حضرت ملک الموت کو اسرائیل نہیں کہنا ہے، اسرائیل اسرائیلی الفاظ ہے، اسرائیلیات میں سے اسرائیل کوئی بھی نہیں کہتا، سمجھے؟ قرآن و سنت میں کہیں بھی اسرائیل نہیں ہے۔ ملک الموت علیہ السلام کو میں کسی طرح اگر خواب میں دیکھ لیتا تو اسے پتہ کر لیتا، یا اللہ مجھے ملک الموت سے ملاقات کرا دے۔ تو وہ مولی منظور کی دعا تھوڑی تھی، وہ امام مالک کی تھی۔ اللہ نے رات کو ملک الموت کو خواب میں دکھایا اس کو۔ حضرت آ گئے تسو کے، تو کہا کہ جو ملک الموت ہے کمزان ہے، آسمان نہ راغلے کمزان نہ راغلے، سمجھے؟ آسمان سے آگے آپ کی ملاقات کے لیے آ گئے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنی مہربانی کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، اس اعتبار سے میں اپنے کام کو بھی چلا لوں، کتنی زندگی؟ تو حضرت ملک الموت ہنسنے لگے، ایسے کہ 5 انگلیاں، یہ ودو درے سلور پنزا زو، چلا گیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح خواب سے جب اٹھے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، حضرت کی حالت ہی خراب ہو گئی کہ بھئی مسئلہ تو خراب ہو گیا۔ اب اس نے 5 کر کے میں نے سوال پوچھا کہ میری زندگی کتنی؟ اس نے کہا 5، پتہ نہیں 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال ہے، کیا ہے؟ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ تو اس زمانے میں امام مالک کے زمانے میں ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے۔ حضرت محدث اعظم تھے، غضب کے محدث اور فقیہ، لیکن خوابوں کی تعبیر ایک الگ چیز ہے۔ ابن سیرین بڑا مذاقی تھا، میرے طرح جیسے میں مذاق کرتا ہوں، سمجھے؟ تو حضرت اقدس، لیکن وہ میرے طرح سے زبان اس کی نہیں تھی، ہماری زبان کو بس آپ لوگ دعا کریں۔ حضرت اقدس امام مالک نے اپنے 1-2 شاگردوں سے کہا کہ میں تو بہت تردد میں ہوں، اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تم لوگ جا کر کے ابن سیرین سے پتہ کرو، لیکن میرا نام ابن سیرین کو نہیں بتانا۔ بس کہا ایک آدمی نے خواب دیکھا اس طرح، اتنے سے بتا دو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور طالب علم جی پیدل غریب یہاں سے گئے، کئی دنوں کے بعد حضرت کے پاس پہنچے ابن سیرین کے یہاں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اور ایک آدمی نے ایسا خواب دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، اپنی زندگی پوچھی، ملک الموت نے یہ جواب دیا ہے، دا پنزا، پھر چلا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ابن سیرین نے کہا کہ بندہ کون ہے جس نے خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، اس لیے کہ استاد نے منع کیا تھا کہ میرا نام نہیں بتانا۔ کہا کہ تم بندہ نہیں بتاؤ گے، میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے دور سے آئے، تعبیر بتا دو۔ کہا بتاؤ بندہ کون ہے، بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ کے لیے کوئی بھی ہو، سمجھے، آپ تعبیر بتا دو۔ آیا سمجھ میں؟ تو حضرت اقدس ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر کے کہنے لگے اس کو تم زمین کے نیچے چھپاؤ، میں باہر نکال دوں گا اس کو۔ وہ بندہ جس نے یہ خواب دیکھا وہ اس زمانے میں صرف امام مالک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں اگر یہ خواب ایسے دیکھنے والا وہ صرف میری دانش کے مطابق امام مالک ہی ہوگا اور کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ کس طرح آپ کو پتہ چل گیا؟ فرمائے اس طرح عظیم فرشتے سے کوئی عظیم آدمی بات کرے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس عظیم فرشتے سے اس طرح بے تکلف ہو کر کے، جبکہ فرشتوں کو دیکھ کر کے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سمجھے؟ ایسے بے تکلف ہو کر کے اس سے گفتگو کرنا، یہ ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور میری نگاہ میں اس وقت عظیم انسان سب سے بڑا امام مالک ہے، سمجھے؟ اور جا کر امام مالک کو کہو کہ تو اپنے فن کا ماہر ہے، یہ تیرا فن نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے نے نہ 5 گھنٹے مراد لیے، نہ 5 ہفتے مراد لیے، نہ 5 دن مراد لیے، نہ 5 سال مراد لیے، نہ 5 مہینے مراد لیے، بلکہ ان کا اشارہ اس طرف
کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ امور خمسہ هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لانه خالفه۔ ابن عباس کا قول ہے۔ یہ 5 چیزیں کوئی بھی ماں کا لال جانتا نہیں۔ جب مولانا نصیر الدین مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہندوستان کے علماء آئے، مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد شیخ الحدیث ارشد مدنی ہے، اور واقعتاً ارشد مدنی میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بہت صلاحیت۔ مفتی سید احمد پالم پوری ناظم تعلیمات وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے علماء جمع ہو گئے، سب نے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا آپ کو بننا ہے، جیسے مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ الحدیث اللہ کو پیار اس نے وصیت کی، ہم سب کی تمنا یہی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی فرمانے لگے کہ آپ کا مجھ پر اعتماد ہے؟ کہاں؟ کہا حسین احمد مدنی کا بیٹا ہوں، ہاں شیخ العرب والعجم کا بیٹا ہوں، کہاں؟ کہا کہ کچھ کہوں تو جھوٹ تو نہیں سمجھو گے اس کو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کو مانو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ ایک امانت ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت جس کا حق ہے اس کو دے دو، سمجھے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دل کھول کر کے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں کہ مفتی سعید احمد پالم پوری شیخ الحدیث اس منصب کا حقدار ہے، اس لیے میں نے ارشد مدنی نے شیخ الحدیث سے اس کے حوالے کی ہے۔ اب بھی یہ لوگ ہیں مولانا، بڑی سادگی ہے ہندوستان کے علماء میں۔ مجھے شیخ بدر بھی یاد آ گیا، پچھلے میں تو آج بھی جاتا ہوں، پچھلے سال میں بھی گیا، ابھی بھی ان سے ملاقات نہیں، تو پچھلے سال حضرت مجھے ملے تو بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا مولوی ہے، تو مجھ سے ملا تو کیا شیخ منظور؟ میں نے کہا نعم شیخ سیدی عیش تقول، کہ هناك فرق، هل عندكم فرق بین الدیوبندی و بین البریلویہ؟ فرق ہے؟ میں نے کہا لا فرق واحد لا بل فروق کثیرۃ بینہما۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیوبندیت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سی بدعتیں کرنے والے پھر بھی نام ان کا دیوبندی کا۔ میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ دیوبندی کے ارکان کیا ہے تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتائے گا، اور آپ کو میرا چیلنج اپنے استادوں سے پتہ کر کے مجھے بتا دو کہ دیوبندی کی اصل ارکان کیا ہے، کہ کون سا رکن ٹوٹے گا تو آدمی دیوبندی ٹوٹے گا، یہ آپ بتا بھی نہیں سکتے۔ دیوبندی جیسے موحد کوئی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین جیسے